السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کمبر، آپ دیکھ رہے ہیں IKNA۔ ناظرین، وفاقی کابینہ میں تازہ جو 4 اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ چاروں وزراء کی کارکردگی، چاروں وزراء کے مختلف جو ان پہ الزامات، چاروں وزراء کی جو سرگرمیاں اور چاروں وزراء کی مشکلاتیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ بات کریں۔ ویسے شروعات کیوں نہ شیخ رشید احمد سے کی جائے، جن کی یہ 2018 والے الیکشن کے بعد ان کو جو جیسے بھی سیٹ ملی تو ان کی جو پہلی خواہش تھی، جو سب سے بڑی اعلیٰ خواہش، وہ اسپیکر بننے کی تھی کہ میں اسپیکر بنوں، پھر ہاؤس کا نگہبان ہوں، کسٹوڈین آف دا ہاؤس۔ لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ دوسری اس کی چوائس تھی، وہ انٹیریئر منسٹر ہونے کی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اپنا بندہ بٹھا دیا ادھر کہ انٹیریئر منسٹر جو ہے نا، وہ ویسے قلمدان تو ان کے پاس تھا، لیکن شیخ رشید کو بہرحال نہیں دے دیا گیا، اور اسٹیٹ منسٹر آفریدی صاحب کو بنا دیا گیا تھا۔ دوسرے وزیر ہیں جو ایسے سائنس ٹیکنالوجی، پھر اینٹی نارکوٹکس، پھر اب ان کو دے دی گئی ہے ریلوے وزارت، اعظم سواتی۔ اس کے بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کا ماضی حال وہ کیا رہا ہے۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو انٹیریئر منسٹر تھے لیکن غیر فعال تھے، تقریباً بیماری کی وجہ سے یا اپنے مزاج کی وجہ سے، تو ان کو اینٹی نارکوٹکس، انسداد منشیات کا وزیر بنایا گیا ہے۔ اس طرح غیر منتخب وفاقی وزیر عبدالحفیظ شیخ، انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، وفاقی وزیر بن گئے ہیں باضابطہ طور پہ۔ ان کا بھی ایک ایشو تھا، تو ہم ایک ایک کر کے ان کے بتائیں گے کہ ان سے کیا مسائل تھے، ان کی کیا ڈیمانڈس تھی۔ تو بسم اللہ شیخ رشید سے کرتے ہیں۔ ویسے وہ کلپ تو سب کو آپ نے دیکھی ہوگی، حامد میر کے پروگرام میں شیخ رشید اور عمران خان بیٹھے ہوئے تھے، ایک زبردست پروگرام تھا، اور حامد میر اب بھی جب اس کا دل کرتا ہے وہ کلپ چلا جاتا ہے، چلاتا رہتا ہے، جس میں عمران خان کہتا ہے کہ میں شیخ رشید کو چپڑاسی بھی نہیں بناؤں گا۔ اب چپڑاسی سے انٹیریئر منسٹری کا سفر آپ دیکھیں، اللہ کی شان ہے۔ تو شیخ رشید کی، جیسے میں نے کہا کہ اس کی پہلی خواہش ہی اس عمران خان، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی تو وہ ون مین پارٹی ہیں، اپنے لیڈر کارکن وہ سب خود ہیں، لیکن وہ کسی کا عمران خان یا عمران خان کے جو سہولت کار ہیں ان کا کوئی اسٹیج چھوڑتا نہیں تھا۔ اور پھر شیخ رشید کی وہ تقریریں 2014 والی وہ آپ کے یاد ہیں، اب تو خیر وہ انٹیریئر منسٹر بن گئے ہیں، ان کو اب احساس بھی ہوگا، جلاؤ، گھیراؤ کرو، مار دو، بس چھوڑو نہیں چھوڑو، پارلیمنٹ کو ایسے کر دیں گے تیسے کر دیں گے۔ وہ تقریریں یاد ہیں ہمیں، آج بھی آپ کو مل جائیں گی ویسے یوٹیوب پہ، شیخ رشید تو جلاؤ گھیراؤ والے جو ہیں۔ تو ان سے دوسری مرتبہ یہ ان کو مطلب اپنی خواہش کے مطابق، یعنی جو خواہش نمبر 2 تھی، دوسری نمبر آپشن تھا، آپشن ہوتا ہے نا 1، ویسے تو ان کا فرسٹ آپشن پرائم منسٹر ہی ہونا ہے میرے خیال میں، اور پھر اس کا وہ تو پھر انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اسپیکر بناؤ، پھر انٹیریئر منسٹر، لیکن پھر ریلوے میں انہوں نے جھونک دیا۔ لیکن شیخ رشید صاحب کا ریکارڈ ہے کہ سوا دو سال میں شیخ رشید کہ جو ریلوے منسٹر کے طور پہ جتنے حادثے ہوئے ہیں، جتنے انجن فیل ہوئے ہیں، اتنے کبھی بھی کسی وزیر کے حصے میں حادثے نہیں آئے۔ تقریباً جو ایک رپورٹ تھی وہ 18 اگست 2018 سے جولائی 2019 تک 74 ریلوے حادثے ہوئے، جس میں سینکڑوں لوگ فوت ہو گئے، حادثے کا شکار ہوئے۔ سب سے بڑا حادثہ گزشتہ سال 31 اکتوبر کو ہوا، تیزگام میں آگ لگ گئی۔ آج تک موصوف اس حادثے کو کبھی کہتے ہیں کہ سرکٹ ہو گیا، جل گیا، شارٹ سرکٹ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحبان جو تھے وہ بوگی میں کھانا پکا رہے تھے، لیکن اس کی انکوائری سامنے نہیں آئی، ان لوگوں کو معاوضے والا وہ ریکارڈ سامنے نہیں آیا۔ مطلب کچھ الگ الگ رپورٹس پیش ہوتی رہی ہیں، لیکن بینگ اے منسٹر شیخ رشید نے نہ کبھی اس کی ذمہ داری قبول کی،
شیخ رشید کے ہوتے ہوئے تقریباً ریلوے کے 125 حادثے ہوئے ہیں، ریلوے حادثے۔ اب یہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوا کرتے تو خواجہ سعد رفیع کے زمانے میں ایک حادثہ ہوا تھا تو انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی تھی، یورپ میں یہ ہوتا ہے ٹرین کا حادثہ ہو جائے تو ریلوے وزیر استعفیٰ دیتا ہے۔ یہ وفاقی کابینہ میں شیخ رشید صاحب کو ساتھ ساتھ بٹھاتے تھے، اور 100 سے زائد، میں یہ کہہ رہا ہوں 18 اگست 2018 سے جولائی 2019 تک ریلوے کے 74 حادثے 74 حادثے ہوئے ہیں، جس میں سینکڑوں لوگ فوت ہو گئے ہیں، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ یہ ریلوے کی جو ہے وہ ریکارڈ ہے ریلوے کا۔ تو اس میں نہ کبھی استعفیٰ کی بات ہوتی تھی، استعفیٰ کی بات ہوتی تو شیخ رشید بات کو اس طرح ڈائیورٹ کر دیتے تھے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہے کوئی، اور وہ حادثہ سارے حادثے ریکارڈڈ ہے نا۔ 31 اکتوبر کو تو تیزگام کا جو حادثہ آگ لگ گئی تھی، وہ جو تقریباً کوئی 90 لوگ جو ہے نا وہ فوت ہو گئے تھے، تقریباً اس میں 100 سے زائد زخمی ہوتے، پھر 70 لوگ تو جل کر راکھ ہو گئے، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ 11 جولائی 2019 کو ایک حادثہ ہوا تھا ٹرین کا، اس میں بھی 100 لوگ زخمی ہوئے تھے تقریباً۔ وہ 2 ٹرین آپس میں صادق آباد میں ہوا تھا، اس میں 20 لوگ جو ہے نا وہ مارے گئے تھے۔ 20 جون کو مکلی سندھ میں ایک حادثہ ہوا تھا۔ 31 دسمبر کو 18 دسمبر 2018 میں بچوں کی وین سے ٹرین ٹکرا گئی تھی۔ بلکہ حال ہی میں جو حادثہ ہوا ہے، جو سکھوں کی جو وین تھی سکھ یاتریوں کی، وہ تو ابھی تازہ ہے، اس میں بھی ایک ہی سکھ یاتری تھے، وہ فوت ہو گئے۔ لیکن یہ منسٹر صاحب کی نہ انکوائری کوئی سامنے آئی ہے، نہ انکوائری رپورٹ ہوئی ہے، نہ کوئی افسران جو ہے نا وہ اس پہ ہوئے، نہ ہی کبھی منسٹر صاحب نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ ویسے کلعدم تنظیمیں جو دہشت گردی کرتی ہیں وہ کر دیتی ہیں، اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، لیکن شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میں بھائی ہوں، وہ کہتے ہیں نا پرفیکٹ، لاجواب بھی میں ہوں، پرفیکٹ بھی میں ہوں، میرے سوا پارسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو اس مائنڈ کے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، جس بندے کے حصے میں 100 سے زائد ریلوے حادثے آئے ہوں، جس بندے کی وجہ سے ایک سال میں 410 ملین سے زیادہ ریلوے کا فقط حادثوں کی وجہ سے نقصان ہو، ویسے تو اربوں میں خسارہ ہے، اور خسارہ اس کے ہوتے ہوئے بڑھا ہے، لیکن اس کو اس ناکام ترین منسٹر ثابت ہوئے ہیں، ان کی فقط زبان درازی جو اپوزیشن کے خلاف استعمال کرتے ہیں وہی کارکردگی ہے، اسی وجہ سے ان کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا ہے، اتنی بڑی پوسٹ۔ اس کا دوسرا بھی سبب ہو سکتا ہے کہ وہ خطروں کی نشاندہی کرتے ہیں، اب دہشت گردی ہونے والی ہے، یہ لالم لال ہونے والا ہے، خون ریزی ہونے والی ہے، یہ اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ بھی سبب ہے۔ یہ جو پی ٹی ایم کی تحریک چل رہی ہے، تو شیخ ایسے بندے کو حکومت چاہتی تھی، ایسے بندے کو لائیں جو ایسے تھریٹ دیتا رہے۔ ویسے نیکٹا نے تھریٹ جاری کر دیا ہے 13 دسمبر کے لیے کہ خطرہ ہے، دہشت گردی ہو سکتی ہے، شہر کا پتہ نہیں، دہشت گرد آئے دہشت گردی کر سکتے ہیں، شہر کا کوئی پتہ نہیں۔ اب آپ بھائی جان اگر کر سکتے ہیں تو ان کو پکڑیں نا، آپ کی اتنی ایجنسیاں ہیں تو وہ کس کام کی ہیں؟ فقط تھریٹ جاری کرنے کے لیے آپ ان کو پکڑیں نا، ان کو گلے سے پکڑیں، قانون کے انصاف کے کٹڑے میں لائیں۔ فقط ریاست کی ذمہ داری ہے فقط تھریٹ جاری کرنا نہیں، تھریٹ کو روکنا، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے۔ شہری اپنے انسانی جو حق دیے گئے ہیں، جو مظاہرے جلسے جلوس انسانی حقوق میں شامل ہوتے ہیں، ان کا وہ حق استعمال کرنا اور ان کے تحفظ کا حق ریاست کا ہے۔ فقط تھریٹ الرٹ جاری کرنا نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے الرٹ جاری کر دیا، یہ اب شیخ رشید صاحب کی ذمہ داری ہے، ان کو پکڑیں گے بھی شہر، کیونکہ وہ تو پرفیکٹ ہیں، وہ تو زبردست سینئر ترین ہیں، وہ تو پتہ نہیں کہتے ہیں کہ میں نے کوئی 26 وزارتیں سنبھالی ہیں، تو شیخ رشید کا ہے حال یہ۔ اب آ گئی ہے ان کے ہاتھ میں منسٹری آف انٹیریئر، اب آپ ملک گلز و گلزار ہو جائے گا، امن امان یہ ہو جائے گا، آگے پیچھے جتنی بھی جو انٹرنل سیکورٹی ہے اس میں جتنے بھی فلاز جتنے بھی خال جتنے بھی ناکامیاں ہیں وہ ان پہ قابو پا لیں گے۔ یہ تو رہی شیخ رشید کی۔ اب باتیں ہیں اپنے اعظم سواتی صاحب کی۔
زبردست آدمی ہیں. ان کے 2018 میں ان کا اور کچھ نہیں کیا تھا, سائنس اور ٹیکنالوجی کے وہ منسٹر تھے. بندے زبردست سے سرکاری زمین پہ قبضہ کیا تھا. پھر اسی زمین سے جڑی ایک اراضی تھی, غریب لوگوں کی تھی. پھر ان کا مال مویشی تھا, ان مال مویشیوں کو لٹ مار کر کے لوگوں, غریب لوگوں کو تھانے میں بند کروا کے ان کی بھینسیں ویسے ایسے اپنے قبضے میں لے لی, ان کی اراضی اپنے قبضے میں لے لی. پھر لیا ثاقب نثار نے نوٹس, اور اس بندے نے پھر وہ کہانی فقط یہ نہیں رہی, لیکن اصل میں یہ کہانی کھلی تب جب اس بندے نے کیا تھا, تب کہ آئی جی کو فون, اعظم خان تھے وہ آئی جی اسلام آباد, کیپٹل ٹریٹری آف اسلام آباد پاکستان, یعنی جو وفاقی دارالحکومت کے جو آئی جی تھے پولیس سربراہ کو, انہوں نے اعظم سواتی نے بینگ اے منسٹر فون کیا, انہوں نے فون پک نہیں کیا, اس کو ہٹوا دیا وزیر اعظم کو کہہ کر. یہ بات تب کھلی. پھر ایک جے آئی ٹی بنی. جے آئی ٹی میں ایک انکشاف ہوا تھا کہ یہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں, اس نے 2001 یا 2002 میں امریکہ میں اپلائی کیا تھا کسی کاروبار کے لیے, دکان کے لیے. تو اس میں وہاں انہوں نے جھوٹ بولا تھا. جھوٹ یہ بولا تھا کہ میں آئی ایم سٹیزن آف یو ایس اے نا. تو انہوں نے کہ لکھا کہ نہیں, آپ سٹیزن نہیں ہیں, آپ کی سٹیزن شپ ختم کر دی گئی ہے, آپ اس کے لیے اہل ہی نہیں ہیں. وہ تو خیر جھوٹ امریکہ میں بولا, امریکہ میں تو ابھی پتہ نہیں. تو پھر ان کو مجبور کیا گیا, کیونکہ سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا کہ بھئی آپ نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے, آئی جی کو آپ نے ہٹوا دیا ہے, آپ پہ آرٹیکل 62-63 لگے گا, آپ ہو جائیں گے نائل. نائل ہو گئے. تو ویسے نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ تو ثاقب نثار نے دے دیا تھا کہ نائل جو ہوگا وہ تحایت نائل ہوگا. آپ نائل ہی کے بچنے کے لیے اعظم سواد نے استعفیٰ دے دیا. وہ استعفیٰ ہو گیا منظور. کچھ وقفے کے بعد ان کو پھر تھوڑا نائل ہی مطلب تھوڑے نائل تھے تو پھر اہل کر دیا. عمران خان نے پھر دوبارہ وزارت دے دی ایک اور. چلو یہ ہو گیا. اب آتے اعجاز شاہ صاحب. اعجاز شاہ صاحب کہ ویسے تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے نام جو دیے تھے اس میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا بھی نام تھا کہ اگر مجھے کچھ نقصان ہوا گا تو اس میں یہ بھی شامل ہوگا. وہ خیر مانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو. آئی بی کے چیف رہے ہیں یہ, تو بہرحال وہ اپنے ہیں تگڑے بندے ہیں. ابھی جو ایف آئی اے کے ریٹائرڈ سربراہ تھے بشیر میمن صاحب, انہوں نے بھی ایک اعتراف کیا تھا کہ کس طرح مجھے بلا کے کہا کہ احمد نورانی کی جو ہے آپ لتاں بن دو. احمد نورانی صاحب ہی تھے, انہوں نے کوئی خبر چلائی تھی بریگیڈیئر صاحب کے خلاف, تو ایف آئی اے کے ڈی جی کو کہا کہ بھائی ایدیا لتاں بن دو, ایدا کچھ کر دو. یہ تو مطلب ان کو بنا دیا اینٹی نارکوٹکس کا منسٹر. وہ انسداد منشیات کا قلمدان ان کے پاس ہے. ڈاکٹر حفیظ شیخ غیر منتخب وزیر وفاقی وزیر ہو گئے ہیں. کہیں سے الیکشن نہیں لڑے, کہیں کوئی ٹکٹ نہیں دیا. ویسے ان کو پہلے پیپلز پارٹی وغیرہ والوں نے دیا تھا, سینٹ کا الیکشن وزیر کر دیا تھا, لیکن یہ پروویژن ہے وزیر اعظم کے پاس ثواب دے کو کسی کو 6 ماہ کے لیے وہ فنانس منسٹر کر سکتے ہیں. آخری جو دن تھے ان میں مفتاح اسماعیل کو کیا تھا مسلم لیگ نواز نے, کیونکہ الیکشن آنے والے تھے تو الیکشن سے پہلے ان کو کر دیا تھا. پھر بجٹ انہوں نے پاس کیا. خیر حکومت نے حفیظ شیخ کو کر دیا ہے کہ 6 مارچ میں ہم الیکشن کروائیں گے سینٹ میں, تو اس کو ٹکٹ دے کے یہ ہو جائیں گے سینیٹر. اس کے بعد یہ باقی جتنا عرصہ ہے وہ نکالیں گے. حفیظ شیخ کے اوپر پابندی یہ لگی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ کوئی غیر منتخب جو بندہ ہے وہ کیبنٹ کمیٹی کا نہ چیئرپرسن ہو سکتا ہے نہ ممبر ہو سکتا ہے. اس لیے شیخ صاحب مشکل میں پھنس گئے تھے. اس سے پہلے ہم نے ایک بنائی تھی, ایک وہ جو پروگرام کیا تھا وہ حفیظ شیخ پہ تھا کہ امپورٹڈ مشیر جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں. تو جن دوستوں نے نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لیں, اس میں سارے تفصیل موجود ہیں کہ حفیظ شیخ کا مسئلہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بار لگا دی تھی, اور کئی اور بھی جو غیر منتخب بیٹھے ہیں, عبدالرزاق داؤد, ڈاکٹر اشرف, ویسی لمبی لائن ہے غیر منتخب معاونوں کی. تو یہ ساری تبدیلی وزیر اعظم نے کر دی ہے. وفاقی کابینہ میں جو 200 لوگوں کی جان حادثوں کا نظر کر دی, وہ ہو گئے ہیں امن امان کے رکھوال.
اور جنہوں نے غریب کے لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کیا، سرکاری اراضی پہ قبضہ کیا، وہ ہو گئے ریلوے منسٹر، اب وہ اراضی چھڑائیں گے سرکاری، اور لتاں بنن والے وہ بن گئے ہیں سداد منشیات کے وزیر، اور غیر منتخب بندے کو دے دیا گیا ہے فنانس کا پورا۔ ویسے وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے فنانس کے، پرائم منسٹر کے بعد حفیظ شیخ ہیں جو ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہیں، بلکہ وہ سینئر پرائم منسٹر ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی وفاقی کابینہ میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس حوالے سے ہم نے کہا کہ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔